خواب میں سانپ کو دیکھا ہے، گھر کے اندر دیکھتے ہیں، گھر سے باہر دیکھتے ہیں، سانپ بھاگ جاتا ہے، کبھی سانپ مر جاتا ہے خواب میں۔ سانپ اگر کالا سانپ ہو، خطرناک سانپ ہو جسے کوبرا کہا جاتا ہے، تو اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی ایسا فرد ہے آپ سازشیں کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر وہ خدا نخواستہ سانپ ڈس لے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت چینل میں خوش آمدید سامعین وقار۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو پوری دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک بھی کریں، اور اگر یہ پیغام آپ دیگر لوگوں تک پہنچا کر ان کے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے شیئر بھی کریں۔ ہم سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور اپنی خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ کئی خواتین و حضرات نے یہ خواب پوچھا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ خواب ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جائے، تاکہ اگر ان میں سے بھی کسی کو یہ خواب نظر آئے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ سامعین وقار، بہت سے لوگ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں۔ سانپ کا دیکھنا، بہت سے لوگوں نے خواب میں سانپ کو دیکھا ہے، گھر کے اندر دیکھتے ہیں، گھر سے باہر دیکھتے ہیں، کبھی سانپ کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی سانپ پہ یہ خود حملہ کرتے ہیں، سانپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی سانپ بھاگ جاتا ہے، کبھی سانپ مر جاتا ہے خواب میں۔ تو مختلف خواب ہمارے بہن بھائی دیکھتے ہیں جس میں ان کو خواب میں سانپ نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ سانپ کا خواب میں دیکھنا کیا ہے۔ یاد رکھیے، سانپ اگر کالا سانپ ہو، خطرناک سانپ ہو جسے کوبرا کہا جاتا ہے، شیش ناگ سانپ، ایسا سانپ جو خطرناک سانپ ہے، اگر وہ انسان خواب میں دیکھے اور وہ اس پر حملہ آور ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی ایسا فرد ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر سانپ حملہ آور ہے تو مقصد یہ کہ آپ کے اوپر بھی کوئی انسان پیٹھ پیچھے حملے کر رہا ہے۔ اور اگر وہ خدا نخواستہ سانپ ڈس لے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اپنی اس سازش میں، اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کی آپ کو فکر کرنی چاہیے، آپ کو صدقہ دینا چاہیے۔ جب خواب دیکھ لیں تو اس کے بعد حسب توفیق صدقہ دیں، استغفار پڑھیں، اللہ کریم سے معافی مانگیں، اور مختلف اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے وظائف پڑھیں کہ تاکہ اللہ کریم کے فضل سے آپ دشمن کے خلاف کامیاب ہوں اور دشمن آپ کے خلاف کامیاب نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر سانپ حملہ آور نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے نے سانپ کو نقصان پہنچایا، اسے مار دیا یا اسے بھگا دیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنے دشمن کے خلاف، اپنے مخالف کے خلاف آپ کامیاب ہوں گے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ آپ اس مقابلے میں کامیاب ہوں گے اور آپ اس کو شکست دیں گے۔ اور سانپ اگر مر گیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دشمن ختم ہو گیا، اس نے دشمنی چھوڑ دی، وہ ناکام ہو گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اگر گھر کے اندر سانپ دیکھا جائے، گھر کے اندر دیکھا کہ سانپ ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کوئی فرد جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خاندان کے اندر کا کوئی فرد ایسا ہے جو آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، آپ کا مخالف بن کر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گھر سے باہر دیکھنا، جنگل میں دیکھنا، راستے میں دیکھنا، یہ علاقے میں، معاشرے میں باہر کوئی ایسا فرد ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے گرین کلر کا سانپ دیکھا، ہرے کلر کا سانپ دیکھا، تو ہرے کلر کا سانپ جو ہے وہ خطرناک نہیں، بلکہ ہرے کلر کا سانپ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ کو مال و دولت ملے گی، ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی۔ ہرے رنگ کا سانپ دیکھنا اچھی بات ہے۔ کالے رنگ کا ناگ سانپ، خطرناک سانپ، زہریلا سانپ، یہ جو ہے نقصان کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی خطرناک خواب دیکھا، خطرناک سانپ والا خواب دیکھا، سانپ نے اس کو ڈسا ہے خدا نخواستہ، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے۔ تو نقصان سے بچنے کا طریقہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسا کوئی خطرناک خواب انسان دیکھے، ایسا خواب جو اس کو پسند نہ آئے، جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اسے رنج پہنچے، تو صبح اٹھنے کے بعد یا رات کو اگر اس کی آنکھ کھل جائے تو بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دے، اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دے، اور اللہ کریم سے اس خواب کی تعبیر سے پناہ مانگے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ان الفاظ سے بھی پناہ مانگ سکتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، اور اعوذ باللہ من شرھا،
اعوذ باللہ من شرہا، ان الفاظ سے بھی اللہ کریم کی پناہ مانگ سکتے ہیں، اور یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ باری تعالیٰ مجھے اس خواب کے شر سے محفوظ فرما، جو میرا بدخواہ ہے، جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، باری تعالیٰ تو مجھے ان سے بچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ حسب توفیق صدقہ بھی دے دیں۔ اور خواب میں اگر سانپ نظر آئے اور گھر کے اندر ہے تو بعض اوقات وہ جنات بھی ہوتے ہیں۔ جنات گھر میں رہتے ہیں، کچھ جنات سرکش ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بعض اوقات گھر میں رہنے والے جنات بھی انسان کو خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں کہ وہ اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ اللہ کریم کے کلام میں آیت الکرسی جو ہے، یہ انسان سونے سے پہلے 7 بار پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم جنات کے شر سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ جنات ہوں یا دیگر باہر انسانی دشمن ہوں، ان سے بچنے کا طریقہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم وہ باتیں یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا خواب نظر آئے تو اس کے بارے میں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ جیسے ہی آنکھ کھلے تو بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دیں اور اللہ کریم سے معافی مانگے، اللہ کریم سے پناہ مانگے، اللہ کریم سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ مجھے اس خواب کے شر سے محفوظ رکھ۔